بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین اکرام، میں حافظ نعمان ہوں، آپ میرا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں۔ امید کرتا ہوں تمام حضرات بخیر و عافیت ہوں گے اور جہاں بھی ہوں گے اپنے اہل خانہ کے ساتھ خوش اور محفوظ بھی ہوں گے۔ ناظرین اکرام، آج جس موضوع کے اوپر ہم نے بات کرنی ہے وہ انتہائی اہم اور ضروری ہے، کنجوسی کی ممانعت۔ آج ہم اس کے اوپر بات کریں گے، آپ نے کیا فرمایا اور اس کی کیا فائدے ہیں، یہ آج ہم سب اس ویڈیو کے اندر جانیں گے۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے، روزانہ قرآن و حدیث کی روشنی میں آپ سے بات کی جاتی ہے، لیکن ابھی تک اگر آپ لوگوں نے میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو آپ لوگ اگر بہتر سمجھتے ہیں، مناسب سمجھتے ہیں، چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو دبا لیں، اس لیے کہ ہمارے ہر آنے والی نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن بر وقت آپ تک پہنچ سکے۔ ناظرین اکرام، آگے بڑھتے ہیں اور اپنی بات کا آغاز کرتے ہیں۔ آپ نے فرمایا، قول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتقوا الشح۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کنجوسی سے بچو۔ ناظرین اکرام، آپ لوگوں نے اکثر دیکھا ہوگا کہ آج کل ہمارے معاشرے کے اندر دیکھیں دو طرح کے لوگ رہتے ہیں، آپ ایک غریب اور دوسرا امیر۔ دیکھیں اللہ رب العزت جسے چاہے فقیر کو غریب کو بادشاہ بنا دے اور بادشاہ کو غریب اور فقیر بنا دے، اس کے خزانے میں کوئی کمی نہیں، نہ اس سے کوئی پوچھ سکتا ہے۔ لیکن ناظرین اکرام، جو امیر ہوتا ہے یا غریب ہوتا ہے، یہ ہماری ہے کہ عبرت کے لیے غریب آدمی ہوتا ہے۔ دیکھیں نا، اللہ جس سے چاہے اسے بنا دیتا ہے، اس کے خزانے میں کوئی کمی نہیں ہے۔ لیکن یہ بات آپ لوگ بھی دیکھتے ہیں کہ آج کل ہمارے معاشرے کے اندر اتنے غریب لوگ بھی ہیں، اتنے غریب لوگ بھی رہتے ہیں کہ جو شاید یہ کہ 2 ٹائم بھی کھانا اچھی طرح سے نہ کھا سکتے ہوں۔ لیکن کیا میری اور آپ کی یہ ذمہ داری ہے، اگر اللہ رب العزت نے مجھے اور آپ کو دینے قابل کیا ہے، آپ کو مال دیا، دولت دیا ہے، تو ہمیں اس بات کو ضروری ہے کہ اس بات کا خیال رکھنا چاہیے، ہم غریبوں اور مسکینوں کو دیکھیں، پڑوس کے اوپر دیکھیں، معاشرے کے اندر دیکھیں، محلوں میں دیکھیں، اور اپنی بستی میں ایسے لوگوں کو تلاش کر کے ہم یہ کہ ہمیں ان لوگوں کی مدد کرنی چاہیے جو لوگ یہ کہ 2 ٹائم بھی کھانا اچھی طرح نہیں کھا سکتے۔ ناظرین اکرام، اللہ رب العزت قرآن مجید فرقان حمید کے اندر ارشاد فرماتے ہیں، ما عندکم ینفد وما عند اللہ باق، کہ جو اپنے پاس ہے وہ ختم ہو جائے گا، چلا جائے گا، لیکن جو اللہ کے راستے میں دیا جائے گا وہ ہمیشہ باقی رہے گا۔ لیکن ناظرین کرام، بظاہر یہ کہ ہمیں نظر نہیں آ رہا ہے، ہم جو دے رہے ہیں آگے ہم سمجھ رہے ہیں ہم سے کم ہو رہا ہے، حالانکہ یہ کام نہیں ہو رہا۔ قرآن کہتا ہے وَيُرْبِ الصَّدَقَاتِ، کہ اللہ رب العزت صدقات کو بڑھا چڑھا کر یہ کہ آپ کو اجر عطا کرتے ہیں، مال کو بڑھا دیتے ہیں اور یہ کہ سود کو کم کر دیتے ہیں۔ لیکن ہمیں یہ کہ یہ نظر آ رہا ہے ہم خرچ کر رہے ہیں یا کسی کو دے رہے ہیں، ہم سمجھ رہے ہیں ہم سے مال کم ہو گیا۔ نہیں ناظرین کرام، کم نہیں ہوتا، یہ ہے کہ یہ ہمیں اس کا فائدہ ہو رہا ہے، اور جتنا آپ اپنے ہاتھ کو کھلا رکھیں گے اتنا یہ ہے کہ اللہ رب العزت یہ ہے کہ آپ کو اور عطا کریں گے۔ لیکن ہمیں دیکھیں نا، اگر اللہ رب العزت نے آپ کو پیسہ دیا، دولت دیا، مال دیا، تو اس کا ایک نہ ایک دن پوچھ تو ہونے۔ دیکھیں اس ٹائم انسان قبر سے جس ٹائم سور پھینکا جائے گا، اس وقت تک یہ ہے کہ قبر سے اٹھ کے اپنی جگہ کے اوپر چل کے نہیں آ سکتا، جب تک کھڑا کھڑا سب سے پہلے اس سوال کا بھی جواب نہیں دے گا کہ اللہ رب العزت پوچھیں گے کہ دنیا میں آپ کو میں نے مال دیا تھا، دولت دی تھی، آپ نے کتنا کیا؟ کہ آپ کے جو نیچے کے طبقے کے لوگ تھے، غریب تھے، مسکین تھے، ان کو کتنا پوچھا کہ نہیں پوچھا؟ یہ میرے اور آپ سے ضروری ہے کہ اس بارے میں سوال کیا جائے گا۔ تو اس لیے ناظرین کرام، ہم اپنی قبر اور حشر کے سامنے رکھتے ہوئے کہ ہم یہ کہ ہمارے جو نیچے کے طبقے لوگ ہیں، اگر اللہ رب العزت نے مجھے اور آپ کو استطاعت دی ہے تو ہمیں چاہیے کہ ہم خرچ کریں، دل کھول کر خرچ کریں، اور یہ کہ جو ہمارے نیچے کے طبقے لوگ ہیں، میری اور آپ کی ذمہ داری ہے کہ ہم انہیں دیکھیں۔ اگر نہیں دیکھیں گے تو یہ مال اگر ہم اپنے برے کاموں میں خرچ کریں گے تو یہ ہماری بہت بڑی ناکامی ہے۔ دیکھیں نا، اللہ رب العزت نے ہمیں مال دیا، دولت دیا، ہمیں چاہیے کہ وہ برے کاموں میں خرچ نہ کریں، وہ اچھے کاموں میں خرچ کریں۔ اچھے کاموں میں خرچ کریں گے تو آپ کو اس کا فائدہ بھی ہوگا۔
دیکھیں نا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جب بھی کوئی مانگنے کے لیے آتا کبھی آپ نے نہ نہیں کی کہ کسی چیز کی نہ کی ہو۔ تو اس لیے ناظرین کرام یہ ہے کہ جتنا یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے جس کو جتنی اطاعت دی ہو، استطاعت دی ہو، اس کے مطابق وہ خرچ کریں۔ اور خاص کر آخر میں یہی پیغام دینا چاہتا ہوں، اس کا جو خلاصہ جو مقصد ہے کہ ہمارے کے جو نیچے طبقے کا لوگ ہے معاشرے کے اندر، محلے کے اندر، پڑوس کے اندر، میری اور آپ کی یہ ذمہ داری ہے کہ اگر اللہ رب العزت نے ہمیں استطاعت دی ہے اس مطابق ہم ان کو دیکھیں اور ان کی مدد کریں۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اپنا خیال رکھیے، بہت بہت اللہ حافظ، ملتے ہیں نیکسٹ ویلوگ کے اندر۔